وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال تعالى: إن تطيعوه تهتدوا. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز علماء کرام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 6 صفر 1431 ہجری مطابق 21 جنوری سن 2010 عیسوی کے اس سہ روزہ اجلاس کے دوسرے روزہ اجلاس میں جو المکتب التعاونی للدعوت والارشاد و توعیۃ الجالیات بطحا کے زیر اہتمام اس جامع شیخ مطرفی جو پوسٹ آفس کی مسجد ہارا کے اندر، ریاض کے اندر، اس میں جو اجلاس منعقد ہو رہا ہے، اس میں جس موضوع پر مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لب کشائی کروں اور کچھ علمی باتیں آپ کی دنیا اور آخرت کی سنوارنے والی، سجانے والی باتیں، آپ کو دوزخ سے دور کر دینے والی اور جنت سے قریب کر دینے والی باتیں میں آپ کی خدمت میں رکھوں، وہ موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن مطہرہ کی اہمیت اور بدعات کے نقصانات. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اللہ عز و جل اپنے پیارے نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے کی ہمیں بھرپور توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہم سب کو بدعات اور خرافات اور اسی طرح سے تمام قسم کے شر و فساد سے امت مسلمہ کو، ہم سب کو اللہ محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں متاع عالم ایجاد سے پیارا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر بھائی اور اولاد سے پیارا. پدر مادر برادر بھائی اور اولاد سے پیارا. قرآن کریم کی جن آیات مطہرہ سے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے، ان کا ترجمہ یا ان کا مفہوم آپ حضرات کی خدمت میں رکھ رہا ہوں. بار الہ کا ارشاد ہے: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور جب تم مرو تو مسلمان ہو کے مرو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اور ٹکڑے ٹکڑے، گروہ در گروہ، فرقہ در فرقہ نہ بنو. دیگر آیات مختلف سورتوں کی جس میں
اللہ کا ارشاد ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولاۃ امور کی اطاعت کرو، اور اگر تمہارے درمیان کسی مسئلے میں اختلاف پیدا ہو جائے، نزاع پیدا ہو جائے، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اسے لوٹا دو۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، رسول جس بات کا تمہیں حکم دیں اسے لے لو، اور جس بات سے تمہیں منع کریں اسے رک جاؤ۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر اس رسول کی اطاعت کرو گے، اتباع کرو گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ اس موضوع سے متعلق بہت ساری آیات اور بہت ساری احادیث ہیں جنہیں میں آپ کی خدمت میں سبقاً رکھنے کی کوشش کروں گا۔ مدینہ منورہ کے اندر نبی کائنات تشریف فرما ہے، اور ایک شخص ایک مسئلہ لے کر حاضر ہوتا ہے۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے باغ میں نہر سے، نالی سے جو پانی جا رہا تھا، اسے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عزیز نے، ایک قریبی رشتہ دار نے اپنے کھیت میں، جو اس آدمی کے کھیت سے پہلے تھا، اسے کاٹ کر اپنے کھیت میں پانی گرانا اس نے شروع کیا۔ اس شخص کو تکلیف ہوئی، اور وہ امام عدل و انصاف کی عدالت میں یہ شکایت لے کے حاضر ہوا، اور اس نے کہا کہ فلاں شخص نے وہ پانی جو میرے کھیت میں آ رہا تھا اپنے کھیت میں کاٹ کر کے اس نے گرانا شروع کر دیا ہے۔ اس طرح کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال مختصراً یہ فیصلہ دیا کہ چونکہ پہلا کھیت اس کا تھا جو قریبی رشتہ دار تھا، آپ نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا اور کہا کہ تمہارا حق پہلے ہے، اس لیے تم یہ پانی اپنے کھیت میں گرا لو۔ اس شخص کو یہ فیصلہ ناگوار گزرا، اور اس نے عدالت رسالت میں ایک بڑی عجیب بات کہی، اور اس نے کہا چونکہ یہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، آپ ان کی طرفداری کر رہے ہیں، اس طرفداری کی وجہ سے آپ نے فیصلہ ان کے حق میں دیا۔ میں آپ کا رشتہ دار نہیں، میں آپ کا قریبی عزیز نہیں، اس لیے آپ نے مجھے نظر انداز کیا۔ اس کا یہ کہنا تھا، فیصلے پر تنقید تھی، فیصلے کے اندر اس کے دل میں وسوسے پیدا ہوئے، عرش والے کو غیرت آئی، اور آیت کریمہ نازل فرمائی اللہ رب العزت نے۔ دھیان سے اس آیت کریمہ کو سماعت فرمائیں اور اس کے ترجمے اس کے مفہوم پہ غور کریں۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے میرے حبیب، آپ کے رب کی ربوبیت کی قسم ہے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جو اختلافی معاملات میں، اختلافی امور میں آپ کو جج نہ بنا لیں، حاکم نہ بنا لیں، فیصل نہ بنا لیں، پھر آپ جو فیصلہ کر دیں اس فیصلے کو بصر و چشم قبول نہ کر لیں، تسلیم نہ کر لیں، اور اس طرح سے تسلیم نہ کر لیں کہ ان کے سینوں میں کوئی وسوسہ، کسی قسم کا دغدغہ نہ رہے، بصر و چشم اسے قبول کر لیں، ورنہ وہ مومن ہو سکتے نہیں ہو سکتے۔
میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، کلمہ لا الہ الا اللہ کے دو اجزاء ہیں، ایک اللہ کی توحید پر قائم ہے اور ایک پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر قائم ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الشفا کے اندر یہ بات تحریر فرمائی ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا اور آپ کی تصدیق کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، اور آپ کے اوپر ایمان لانے کا مطلب بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم دیا ہے یا جن باتوں کی خبر دی ہے ان کی تصدیق کرنا۔ نمبر ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہے، اس کو تسلیم کرنا، اور جو کچھ بھی آپ لے کر کے آئے ہیں اور آپ نے ارشاد فرمایا ہے وہ سب باتیں سچ ہیں، درست ہیں، صحیح ہیں، دل سے ان کو تسلیم کرنا اور زبان سے اقرار کرنا اور عمل سے اس کا اظہار کرنا، یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کا مطلب۔ اگر ان باتوں میں، ان کی بات ختم ہو گئی، اگر ان باتوں میں کسی بھی ایک طرح سے آدمی کے اندر کمی جان بوجھ کر کے ہوئی ہے تو پھر اس کا ایمان درست اور صحیح نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، یہ دو ٹوک فیصلہ ہے، اور یہ رسول صرف ہمارے اور آپ کے رسول نہیں ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے، بلکہ کائنات میں جتنے بھی انسان اور جنات رہتے اور بستے ہیں ان سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائیں۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ساری کائنات کے لوگوں کو، اور اپنے نبی کو کہا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اے دنیا کے لوگوں، میں تم سب کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، صرف اہل مکہ کا نہیں، اہل مدینہ کا نہیں، عرب والوں، عرب کے دیش میں رہنے والوں ہی کا نہیں، بلکہ کائنات میں جہاں کہیں بھی انسان رہتے اور بستے ہیں سب کی طرف، سب کے لیے مجھے رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ اور بھیجنے والا کون ہے؟ بھیجنے والا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت۔ اپنی طرف سے رسول بن کر کے دعویٰ کر کے وہ رسول نہیں ہے، بلکہ بھیجنے والی وہ ذات ہے جس کی ملکیت اور بادشاہت میں زمین اور آسمان ہیں، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، جس کی شان یہ ہے کہ وہی مارتا اور جلاتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ پس اے کائنات کے لوگوں، اس اللہ اور اس رسول کے اوپر ایمان لاؤ، اس جو نبی ہے، جو امی ہے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، امی ہیں وہ، الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، وہ خود بھی اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی کلمات پر ایمان لاتے ہیں، واتبعوہ لعلکم تہتدون، اور اے کائنات کے لوگوں ان کی اتباع کرو ایمان لانے کے بعد، واتبعوہ ان کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ آیت کریمہ واضح ہے، صاف ہے
کہ اللہ کے رسول ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر کے بھیجے گئے، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے، اور وہ شان اور وہ عظمت اور وہ رفعت اور وہ مقام لے کر کے آئے کہ ہدایت کو، رہنمائی کو، صراط مستقیم کو، جنت کو، سب کچھ کو اللہ نے اپنے نبی کی اطاعت پر موقوف کیا ہے، فرما برداری پر موقوف کیا ہے۔ اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ میرے عزیزو، سنت کی اہمیت قرآن کریم کی ان آیات بینات سے واضح ہے، اللہ رب العزت کے ان فرمودات سے واضح ہے۔ اہل علم کے لیے، عقل و دانش رکھنے والوں کے لیے، اہل خرد کے لیے، ذی ہوش لوگوں کے لیے اللہ کی قسم اتنا ہی کافی ہے، زیادہ دلائل کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ میں کسی امتی کی شخصیت یا اس کے پیچھے چلنے کی دعوت نہ اللہ دے رہا ہے، نہ رسول دے رہے ہیں، اور نہ میں دے رہا ہوں۔ وہ شخصیت ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، وہ شخصیت جس کے بارے میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں، میں ان کے پیچھے چلنے کی دعوت دے رہا ہوں، اور ان کی تمام عادتوں، ان کی تمام سنتوں، چاہے وہ قولی ہوں، چاہے وہ فعلی ہوں، چاہے وہ تقریری ہوں، تمام سنتوں کے اوپر عمل کرنے کی دعوت دے رہا ہوں۔ اس لیے اللہ رب العزت کے ان آیات بینات پر اگر میں اپنی تقریر ختم کر دوں اور اپنی بات یہیں پر بند کر دوں تو ایک عقل مند لوگوں کے لیے کافی ہے۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ شیطان نے ہمیں نہ جانے کیسے کیسے وسوسوں اور نہ جانے کیسے کیسے شبہات کے اندر ملوث کیا ہوا ہے۔ ہمیں آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول کا کلمہ پڑھتی ہے، ان لوگوں کو جو نبی سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان لوگوں کو جو یہ جانتے ہیں کہ بغیر نبی کے اوپر ایمان لائے ہوئے ہماری نجات نہیں ہو سکتی، افسوس اس بات کا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی سنت ہو یا بڑی سے بڑی سنت ہو، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سنت چھوٹی ہوتی ہے، اسے چھوٹی کہنا میں سمجھتا ہوں ممکن ہے ہمارے اپنے دماغ میں اس کی توہین بھی ہو، سنت کوئی چھوٹی نہیں ہوتی، نبی کا کوئی عمل چھوٹا نہیں ہوتا، مختصر ہو سکتا ہے، تھوڑا ہو سکتا ہے، لیکن چھوٹا کہنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی توہین ہے۔ ہم اپنے نبی کے اوپر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، افسوس اس بات کا ہے کہ غیر تو غیر ہیں، یہودی تو یہودی ہیں، نصارہ تو نصارہ ہیں، غیر مسلمین تو غیر مسلمین ہیں، ہم اپنے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے سامنے دلائل کے پشتارے رکھتے ہیں، قرآن کی آیات رکھتے ہیں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈھیر موتیاں بکھیر دیتے ہیں۔ آؤ ہمارے پیچھے مت چلو، کسی عالم کے پیچھے مت چلو، کسی امتی کے پیچھے مت چلو، نجات چاہتے ہو، جنت چاہتے ہو، مغفرت چاہتے ہو، رزق کے اندر وسعت چاہتے ہو، رب کی رضا چاہتے ہو، خوشنودی چاہتے ہو، گناہوں سے چھٹکارا چاہتے ہو، دنیا اور آخرت میں فلاح چاہتے ہو، بہبودی چاہتے ہو، خوشحالی چاہتے ہو، تو کسی کے پیچھے نہ چلو، آؤ اس امام کائنات کے پیچھے چلو جو اس کائنات میں جب آیا تھا تو یہی دنیا ویران تھی، یہی دنیا سسک رہی تھی، غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی چیخ اور چلا رہی تھی۔ وہ نبی کے آنے سے پہلے شرک و بدعات کا دورہ تھا، ظلمات تھے، تاریکیاں تھیں، اندھیرا تھا، لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، ایک دوسرے کے مال کو غبن کرتے تھے، اللہ کی توحید کا مذاق اڑایا جاتا تھا، اللہ کی توحید کے چادروں کو تار تار کیا جاتا تھا۔ ایک معبود نہیں بلکہ وہ خانہ کعبہ جسے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا رب کے حکم سے، اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں ان تک 360 خداؤں کا مرکز، معبودان باطلہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ اس نبی کے آنے سے پہلے نہ جانے کس قدر یہ دنیا ظلمتوں اور تاریکیوں کے اندر ٹامکٹویاں مار رہی تھی، پر اس نبی کے آنے کے بعد ساری ظلمتیں چھٹ گئیں، ساری تاریکیاں مٹ گئیں، سارے وہ خونخوار، سارے وہ درندے، سارے وہ ڈاکو، سارے وہ چور
سارے وہ بدماش، اللہ اکبر، اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا، اس دامن رسالت سے چمٹ گئے تو رب نے، اللہ نے انہیں پوری دنیا کا مرشد اور پوری دنیا کا امام بنا دیا، انہیں پوری دنیا کے لیے آئیڈیل بنا دیا، اور اللہ نے رضوان اور رحمتوں اور برکتوں کی وہ برکھا کی کہ جو لوگ روٹی کے ٹکڑوں کے لیے ترس رہے تھے، اللہ ایک دن آیا جو کھجور کے چھلکے چاٹ رہے تھے، اس دنیا کے بادشاہ بن گئے، گورنر بن گئے، دنیا کے اوپر عامر اور ناہی بن گئے، حکم دینے والے بن گئے۔ اللہ نے وہ رفعتیں دنیا کے اندر بھی عطا فرمائیں اور آخرت کے اندر عطا فرمائیں۔ میری دعوت اس نبی کے پیچھے چلنے کے لیے ہے، اور میری آواز اسی نبی کے لیے ہے، میری پکار اسی نبی کے پیچھے چلنے کے لیے ہے۔ کہ لوگوں، اگر آج بھی تم عزت چاہتے ہو، رفعت چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو، تو اسی نبی کی اتباع اور پیروی کرو۔ کائنات میں کسی کے پیچھے چلنے سے تمہیں کوئی عزت نہیں مل سکتی، کوئی رفعت نہیں مل سکتی ہے، مل سکتی ہے تو امام کائنات، افضل الرسل، خاتم النبیین، سید العرب والعجم، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے سے تمہیں ہر چیز کے اندر فلاح اور ہر چیز کے اندر کامیابی مل جائے گی۔ ہماری دعوت یہ ہے، ہماری دعوت یہ ہے، ہماری آواز یہ ہے، ہماری پکار یہ ہے، اور یہی اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر بھی کھول کر کے تفصیل کے ساتھ، تشریح کے ساتھ انہی باتوں کو پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھول کر کے واضح طور پر کہ میرے پیچھے چلو، میری اطاعت کرو، میری اتباع کرو، میرے اوپر ایمان لائے ہو تو میں جو کہہ رہا ہوں اس کو تسلیم کرو، میں جن سے منع کر رہا ہوں اس سے رک جاؤ، جہاں میں خاموش ہو جاؤں وہاں تم بھی خاموش ہو جاؤ، جہاں میں کھڑا ہو جاؤں وہاں تم بھی کھڑے ہو جاؤ، جہاں میں بیٹھ جاؤں وہیں تم بھی بیٹھ جاؤ، جو میں کرتا ہوں میرے پیچھے کرو، میری اتباع کرو، میری ٹرو کاپی کرو، میری اتباع کرو اور میرے پیچھے چلو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ بتاؤ اس کے اندر کوئی لاگ لپیٹ والی بات ہے؟ آپ کے دماغوں میں، ذہنوں میں ایک بات ہوگی کہ سب لوگ یہی باتیں کہتے ہیں، سب لوگ یہی کہتے ہیں، امت کے اندر تفرقے ہوئے، امت کے اندر اختلافات ہوئے، امت کے اندر ٹکڑیاں ہوئیں، جماعتیں بنی، لوگ اپنے اپنے گروہوں کی طرف لوگوں کو دعوت دینے لگے، سب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں۔ آپ یہ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، آپ کون سی ایسی بات پیش کر رہے ہیں جو نہیں ہے؟ آپ کون سی ایسی دعوت دے رہے ہیں جو نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں میرے عزیزوں، یہ کوئی نئی دعوت میں پیش نہیں کر رہا، حقیقت ہے میں کوئی نئی بات پیش نہیں کر رہا، لیکن ہماری دعوت میں اور دیگر گروہ اور دیگر جماعتوں کی دعوتوں میں جو فرق ہے بنیادی طور پر اور جوہری طور پر، منطقی طور پر، وہ بھی آپ کے سامنے میں واضح کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، اسے بھی کھول کر کے بیان کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں، تاکہ آپ کے دماغوں میں شیطان نے جو وسوسے ڈالیں اور اس کے پنجوں میں جکڑ کر جو آپ سنت رسول کا ہم مذاق اڑاتے ہیں، مضحکہ اڑاتے ہیں، چاہے وہ بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، یاد رکھو ان کی سمجھ میں بھی یہ بات آ جانی چاہیے۔ کوئی بھی بنیادی فرق کیا ہے؟ دیکھو، اسلام کے اندر عقیدہ بنیادی چیز ہے، اسلام کے اندر عمل ہے بنیادی، یہ بھی عقیدے کے بعد ہے۔ اس کے بعد اسلام کے جو نظام اور قوانین ہیں، وہ عائلی ہوں، سیاسی ہوں، معاشرتی ہوں، شادی بیاہ کے نظام ہوں، ملک چلانے کے نظام ہوں، جو کچھ بھی ہوں، سارے چیزیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر زبان سے آپ اقرار کرتے ہیں اور دل سے اگر آپ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، دل سے آپ یقین رکھتے ہیں، تو پھر عمل سے اس کا اظہار کیوں نہیں ہوتا؟ عمل سے اس کا اظہار کیوں نہیں ہوتا؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، بنیادی چیز عقیدہ ہے۔ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے، صاف اور ستھرا ہونا چاہیے۔ عقیدے کے اندر کسی قسم کی کجی نہ ہو، عقیدے کے اندر کسی قسم کی گندگی نہ ہو، عقیدے کے اندر کسی قسم کی نرمی نہ ہو، ٹھوس ہو، مضبوط ہو، پختہ ہو۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ عقیدہ ٹھوس کیسے ہوگا، مضبوط کیسے ہوگا، صحیح کیسے ہوگا؟ لا محالہ آپ کے دماغوں میں وہی بات آئے گی کہ جو عقیدہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے وہی عقیدہ ٹھوس ہے، وہی عقیدہ مضبوط ہے، اور انہی کی بات سب سے پختہ ہے۔ پوری انسانیت کو یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ تم جو بھی عقیدہ رکھ رہے ہو اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، کتاب کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، جو بھی عقیدے سے متعلق چیزیں، ان تمام چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر پیش کرو، قرآن اور حدیث پر پیش کرو۔ اگر قرآن اور حدیث میں وہ عقیدہ ملتا ہے تو لے لو، نہیں ملتا ہے تو چھوڑ دو۔ واللہ بالکل سیدھی سی بات ہے، کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ جناب علی ٹھیک ہے، یہاں پر بھی لوگ گھپلے کرتے ہیں، پیش نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں پیش کرو۔ وہ عقیدہ نہ رکھو جو عقیدہ کسی امتی نے بیان کیا ہے۔ عقیدہ وہی ٹھوس اور مضبوط ہو سکتا ہے جو عقیدہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جس عقیدے کے رکھنے کا حکم دیا ہے وہ عقیدہ رکھو۔ اور صحابہ نے جس طرح عقیدہ رکھا ہے نبی کے بارے میں، رسول کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں اور دیگر چیزوں کے بارے میں، ہمارا بھی ایمان اور عقیدہ اسی طرح کا ہونا چاہیے۔ بولو یہ بات اچھی ہے کہ نہیں اچھی ہے؟ یہ بھی اچھی ہے، منظور ہے۔ اگر کسی کو منظور نہیں ہے تو مسلمان ہی نہیں ہے، سیدھی سی بات۔ یہاں پر ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے اوپر اپنے عقیدے کو پیش کرو، اور قرآن اور حدیث میں جو باتیں ہیں، جس طرح کا عقیدہ بیان کیا گیا ہے اس طرح کے عقیدے کو اپناؤ، اس طرح کے اعمال کو اپناؤ، اس طرح کے اخلاق کو اپناؤ، اس طرح کی سیاست کو اپناؤ، اس طرح معاشرت کو اپناؤ، اس طرح اپنی پوری زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مجموعہ بناؤ۔ جب ہم یہ کہتے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب علی سب یہی بات کہتے ہیں، تو پھر آپ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو بیانات ہیں اس کے مطابق دے بتاؤ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ جس طرح اللہ نے اپنے نبی کو بتلایا اور نبی نے اپنے صحابہ کو سکھلایا اور صحابہ نے جس طرح عقیدہ رکھا اس طرح کا عقیدہ ہمیں اور آپ کو رکھنا چاہیے۔ یعنی قرآن کو اور حدیث کو اپنے مزاج اور اپنے دماغ سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قرآن اور حدیث کے جو اولی مخاطب تھے، قلب اطہر پر اللہ کی وحی کا نزول ہوتا تھا، جبریل امین کلام اللہ لاتے تھے، اللہ کے رسول کو اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، اور اللہ کے رسول اپنے صحابہ کو اسی طرح جس طرح اللہ نے وہ پیغام دیا ہے اس کی تشریح، اس کی وضاحت اور اس کے معنی کو بیان کر کے بتلاتے تھے، اور صحابہ اکرام اسی طرح رکھتے تھے۔ اور پھر صحابہ نے اپنے شاگردوں کو، جن کو ہم تابعین کہتے ہیں، ان کو اسی طرح کے ایمان اور عقیدے رکھنے کا حکم دیتے تھے۔ یعنی قرآن اور سنت کو مختصراً یوں سمجھ لیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا، اور استغفر اللہ، 1000 بار استغفر اللہ، کہ ہم اپنے مزاج اور طبیعت سے قرآن کی جس آیت سے چاہیں اپنا عقیدہ بنا لیں، حدیث کے جس مفہوم سے چاہیں ترجمے سے ہم اپنا عقیدہ بنا لیں، نہیں، یہ مطلب نہیں ہوتا، بلکہ ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کو مشق بنا، جو اس
وحی کے پہلے مخاطب تھے، پہلے ان کو عمل کرنے کا حکم دیا جاتا تھا۔ ان لوگوں نے جس طرح اس آیت کریمہ کے معنی کو سمجھا ہے، نبی نے جس طرح سمجھایا ہے، صحابہ نے جس طرح سمجھا ہے اور عمل کیا ہے، اے کائنات کے لوگوں، اے قیامت تک آنے والے لوگوں، تم بھی اگر اسی طرح سے سمجھ کر اور عمل کرو گے تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہدایت پا جاؤ گے۔ ہم جب دعوت دیتے ہیں کہ قرآن سنتوں کو مانو، نبی کائنات کے پیچھے چلو، تو ہمارے ہی درمیان بہت سارے ناسمجھ لوگ جو اپنے آپ کو عالم بھی کہتے ہیں، مفتی بھی کہتے ہیں، اور نہ جانے کیا ان کے دماغوں میں چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں کہ باتوں کو ٹیڑھا میڑھا کر کے امت کے سامنے دوسری بات پیش کرتے ہیں۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو مانو تو وہ یہ کہتے ہیں لیجئے جناب 2-4 دن کے یہ مولوی پیدا ہو گئے، اب قرآن اور حدیث کو اپنے مزاج سے سمجھنے والی بات کر رہے ہیں۔ ہمارے فلانے بزرگ نے نہیں سمجھا، ہمارے فلانے علامہ نے نہیں سمجھا، ہمارے فلانے حکیم الامت نے نہیں سمجھا، ہمارے فلانے شیخ الحدیث نے نہیں سمجھا، ہمارے فلانے بزرگ نے نہیں سمجھا، وہ دیکھو فلانے اولیاء اللہ کا یہ عقیدہ، وہ دیکھو فلانے بزرگ کا یہ عقیدہ، وہ دیکھو فلانے، یہ کہہ کر کے امت کو گمراہ کرتے ہیں کہ نہیں 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 نہیں، یہ لوگ انارکی پھیلا رہے ہیں، یہ لوگ منمانی تعلیم دے رہے ہیں، یہ لوگ گمراہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اگر تم اپنے مزاج سے قرآن اور حدیث کو سمجھو گے گمراہ ہو جاؤ گے، اگر تم اپنی طبیعت کے مطابق سمجھو گے، اگر تم ان کے کہنے پہ چلو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ اپنے مزاج اور اپنی طبیعت سے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، ہم کو الو سمجھا ہوا ہے، پاگل سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں گمراہی کی دعوت دیتے ہیں۔ عزیزو، مولانا حضرات، شیخ الحدیثو، مولویو، دست بستہ ہم آپ سے عرض کرتے ہیں اللہ کی قسم یہ ہمارا مطلب نہیں ہے، اور جب ہم یہ کہتے ہیں ہمارا مطلب تو یہ معراج ربانی نہیں بلکہ یہ اہل السنہ والجماعہ کا منہج ہے، یہی اہل الحدیث محدثین کا طور اور طریقہ ہے جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ قرآن اور حدیث کو اس طرح سمجھو جس طرح سلف صالحین نے سمجھا، صحابہ نے سمجھا ہے، تابعین نے سمجھا ہے، تبع تابعین نے سمجھا ہے، اس طرح قرآن اور حدیث کو دنیا کے سامنے پیش کرو۔ ہم تھوڑا سا علم رکھنے والے ہماری بساط نہیں ہے کہ ہم قرآن سے مسائل کو استخراج کریں، استنباط کریں، ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ ہم حدیث کو اپنے مزاج سے سمجھیں یا ہم اس سے عقیدہ اخذ کریں۔ استغفر اللہ، ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ ہماری دعوت یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو اس طرح سمجھو جس طرح صحابہ کرام نے سمجھا، جس طرح نبی کائنات نے اپنے صحابہ کو سمجھایا۔ عقیدے کا مسئلہ ہے، مثال کے طور پر میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دوں، اختلاف کیسے پیدا ہوتا ہے اور کیوں پیدا ہوتا ہے۔ ہم کسی کی نیت پر شک نہیں کر رہے، لیکن صرف نیت درست ہو تو کام مکمل نہیں ہوتا، نیت کی درستگی کے ساتھ ساتھ طریقہ بھی درست ہونا چاہیے۔ آپ کی نیت ہے، آپ کی نیت آپ کے ابا جان کا احترام اور اکرام ہے، لیکن آپ ان کے سر پہ ڈنڈا مارے تو اس کو عزت و احترام تو نہیں کہا جائے۔ آپ کی نیت یہ ہے، دل میں ہے کہ میں اپنے ابا اماں کا احترام کرتا ہوں، پیاسے مر رہے ہیں، انہیں ایک گلاس پانی آپ نہیں دے رہے ہیں تو اس کو احترام نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کے لیے اس کام کا درست ہونا بھی، آپ کو دمام جانا ہے ریاض سے، اور آپ دمام کے بجائے جو دمام کا روڈ ہے، آپ کی نیت ہے کہ آپ دمام جا رہے ہیں لیکن یا مکہ جا رہے ہیں عمرہ کرنے، بڑی اچھی نیت ہے ماشاءاللہ، کعبہ کی زیارت ہوگی، طواف ہوگا، سعی ہوگی، سب کچھ ہوگا، اجر ملے گا، ثواب ملے گا، لیکن آپ مکے کا روڈ چھوڑ کر کے اچھی نیت اور خوش فہمی سے دمام روڈ پہ چلے جائیں تو کوئی کہے گا کہ آپ منزل تک پہنچ جائیں گے، آپ کا عمرہ صحیح ہوگا؟ دمام عمرہ نہیں ہوتا، عمرہ مکہ مکرمہ جا کر کے ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ تو نیت صحیح ہے لیکن رخ آپ کا کیا ہے؟ غلط ہے، طریقہ جانے کا وہاں تک غلط ہے، اس لیے آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میرے عزیزو، اللہ کے واسطے تقریریں روز روز نہیں ہوتی، زیادہ تنبیہات نہ ہمارے ماں باپ اپنی اولاد کو انہوں نے کیا کہ بار بار ان کو ٹوکیں، بار بار ان کو، ماں اور باپ ایک دفعہ سمجھاتے ہیں، 2 دفعہ سمجھاتے ہیں، 3 دفعہ سمجھاتے ہیں،
بچہ مانتا ہے نہیں، تماشے پڑھتے ہیں اس کے باوجود بھی نہیں مانتا تو آنکھ کر دیتے ہیں، نکل جائے، یہ خبیث ہماری اہل کا ہے ہی نہیں۔ موت اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب کون اللہ کو پیارا ہو جائے، اور نہ کوئی کسی کی قبر میں جائے گا، یہ بات واضح طور پر، نہ ماں جائیں گی، نہ باپ جائے گا، نہ بیٹا، نہ بھائی، نہ بہن، نہ بیوی، نہ بچے، نہ مولوی، نہ مولانا، نہ شیخ الحدیث، نہ علامہ، نہ فلانا، کوئی بھی نہیں جائے گا کسی کی قبر میں۔ یہ بات واضح طور پر یاد رکھو۔ اللہ فرماتا ہے ہمارے پاس تنہا ہم نے تم کو بھیجا ہے، تنہا آؤ گے، اور ایک ایک آدمی کو میرے سامنے کھڑے ہو کر کے میرے سوالوں کا جواب دینا پڑے گا۔ رب کے سامنے جب کھڑے ہو گے تو پیچھے پیر آ کر کے تمہارے پرچے نہیں حل کرے گا۔ جب تم ایگزام ہال میں بیٹھو گے تو وہاں پیر نہیں آئے گا تمہارے لیے جواب دینے کے لیے، یاد رکھو۔ نہ کوئی مولوی آئے گا، نہ کوئی شیخ الحدیث آئے گا، نہ کوئی طبیب، نہ کوئی حکیم، نہ کوئی ڈاکٹر، نہ علامہ، نہ فلانا، نہ غوث، نہ قطب، نہ ابدال۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بلکہ آپ نے جیسا کیا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اور قبر میں بھی پہلی منزل جو ہے وہاں بھی کوئی نہیں آئے گا جواب دینے کے لیے، یاد رکھو۔ کیا آئے گا کوئی؟ یاروں نے بتلائے ہیں، بھائیوں نے، آتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہو نہیں آتے، وہ کہتے ہیں آتے ہیں، یہ بھی ایک عقیدہ ہے۔ اور پوچھو یہ عقیدہ کیسا ہے تو کہیں گے تو وہابی ہے، تیری سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی۔ وہابیوں کو رسول اللہ نظر نہیں آتے، کیونکہ ان کے دل میں عشق ہی نہیں ہے، محبت ہی نہیں ہے۔ اور جو سنتوں کو سر سے لے کر پاؤں تک ٹھکرائے ہوئے ہیں انہیں بڑی محبت ہے۔ چند ظاہری شکل و صورت بنا کر تم اللہ کو خوش نہیں کر سکتے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم بل ينظر الى قلوبکم واموالکم بل ينظر لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم بل ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ تمہاری شکل و صورتوں کو پہلے نہیں دیکھتا، نہ ہی تمہارے مال و دولت کو دیکھتا ہے، بلکہ اللہ تمہارے دل کو سب سے پہلے دیکھتا ہے، اور اس کے بعد تمہارے اعمال کی باری ہے۔ پگڑ باندھ کر، داڑھیاں لمبی کر کے، ہاتھوں میں تسبیح لے کر آدمی مسلمان نہیں بنتا۔ ہمارے ہاں پنجاب میں سکھ بہت لوگ ہیں پگڑ باندھے ہوئے، لمبی لمبی داڑھیاں، مسلمانوں سے زیادہ لمبی ان کے ہاں تو بال ہی کاٹنا حرام ہے، ممنوع ہے، پورے جسم میں کہیں رونگٹا بھی نہیں توڑ سکتے۔ وہ غلط ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا رخ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں، کسی کے جبے قبے امامے دستار اور تسبیحات اور عصا اور داڑھی موچ پر کبھی دھوکہ نہ کھاؤ، یہ ہم واضح طور پر بیان کر دے رہے ہیں۔ بلکہ سب سے پہلے ایمان اور عقیدے کی جو نبی کائنات نے تفتیش اور حکم دیا ہے، سب سے پہلے اس کو دیکھا جائے گا۔ آج کے دور میں اس کی بہت ضرورت ہے، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، پٹو گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی، جیسا کہ میں نے بتلایا، یاروں نے بتایا ہوا ہے کہ وہاں بھی آتے ہیں، جواب دیتے ہیں، منکر نکیر دیکھ کے بھاگ بھی جاتے ہیں۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور یہ حقیقی واقعہ ہے جو میں نے کئی کیسٹوں میں میرے بیان بھی۔ اللہ جھوٹوں کے اوپر لعنت بھیجے، اور اللہ لعنت ہو جھوٹوں کے اوپر جو جھوٹ بولے۔ اس لیے میں عرض کر دے رہا ہوں کہ جو بھی زندگی کے اوقات میسر آ رہے ہیں اور آپ آئے ہیں ذوق اور شوق سے سننے کے لیے، ہمارے مولوی حضرات بھی ہوں گے، دارالعلوموں سے، جامعات سے، بڑے بڑے یونیورسٹیوں سے فارغین بھی ہوں گے، میں ان سب کو دعوت دوں گا، اور اپنے ان بیچارے بھولے بھالے بھائیوں کو بھی دعوت دوں گا جنہیں دنیا سے فرصت ہی نہیں ملتی دین سمجھنے کے لیے، یا دین کی باتوں کے اوپر چلنے کے لیے چلتے ہیں، لیکن بس ایک کی دم پکڑی ہوئی ہے، جہاں وہ جا رہے ہیں وہ اعلیٰ حضرت وہیں وہ بھی جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک کی پکڑو، مگر وہ ایک کون ہو؟ وہ ایک وہ ہو جسے اللہ نے ایک بنا کر کے بھیجا ہے، تنے تنہا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ خیر، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے اختلاف کہاں ہوتا ہے؟
سنتوں میں. میں نے پہلے بتایا اہل السنہ والحدیث کا یہ منہج ہے. منہج منس یہ وے ہے، طریقہ ہے، راستہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو اس طرح سمجھو جس طرح اللہ نے اپنے نبی کو سمجھایا، نبی نے صحابہ کو سمجھایا اور صحابہ نے تابعین کو سمجھایا. یہ ہے منہج، یہ ہے وے، یہ ہے طریقہ. اگر آپ نے اس طریقے کو پکڑا کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے. اللہ نے اپنے نبی کو بتلایا اتبعوا ما انزل الیکم، اس کی دلیل ہے کہ جو تمہاری طرف اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے اس کی اتباع کرو، پیروی کرو. رسول نے صحابہ کو سمجھایا، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کے اندر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر لوگ اس طرح ایمان لے آئیں اے میرے نبی کے صحابہ جس طرح تم ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو ہدایت پا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی سنت اور اپنے طریقے کو مضبوطی سے پکڑنے کے بارے میں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین وتمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي روایت وكل ضلالة في النار. پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا اے لوگو تمہارے اوپر میری سنت پکڑنا ضروری ہے، میری سنت لازم ہے. اور سنت آپ جانتے ہیں طریقہ، سنت اور حدیث ایک ہی چیز ہے بھائیو، یہ بھی یاد رکھیں. آج کے اس فلسفیانہ دور میں منطقیانہ بحثوں نے اور اپنے مفاد کو حاصل کرنے کے چسکے میں ہمارے بہت سارے جگادری مولوی بھی حدیث اور سنت میں فرق بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں حدیث اور سنت میں بڑا منطقی فرق ہے. حدیث کو سنت نہیں کہہ سکتے، حدیث کو سنت نہیں کہتے. سنت الگ چیز ہے، طریقہ، اور حدیث الگ ہے. حالانکہ صحابہ کرام ہوں، محدثین ہوں، ائمہ کرام ہوں، سب یہی کہتے ہیں کہ حدیث اور سنت ایک ہی چیز ہے. اللہ کے رسول، آپ مصطلحات الحدیث اہل علم حضرات ہیں، آپ اٹھا کے پڑھیے مصطلحات. حدیث سنت کس کو کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل، عمل، اور آپ نے جو فرمایا اسے، آپ نے جو کیا اسے، اور صحابہ نے جو کیا آپ کے سامنے اور آپ نے خاموشی اختیار کی، اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ سنت. حدیث نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ سنت، جو کیا وہ سنت، اور صحابہ نے جو کیا اور آپ نے خاموشی اختیار کی وہی سنت، وہی چیز. تو حدیث اور سنت. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذہبی. اذا صح الحدیث، اے لوگو جب بھی کوئی صحیح حدیث ہو وہی میرا مذہب ہے. مذہب کس کو کہتے ہیں؟ یعنی میرا طریقہ ہے، میرا چلنے کا راستہ ہے، میں اسی طریقے پہ چلتا ہوں. تو ائمہ رحمہم اللہ کے یہاں بھی حدیث کا معنی کیا ہے؟ سنت ہے. پر 14 صدی کے یہ مولوی جن کو اپنا وہاں کمزوریاں نظر آ رہی تھی، انہوں نے نہ جانے کس زعم میں اس کو الگ کر دیا کہ سنت الگ ہے، حدیث الگ ہے. ہم نے کہا گرو گرو رہ گئے، چیلا شکر ہو گئے. امام صاحب کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، چیلے کی سمجھ میں بڑی باریکی بات آ گئی. امام صاحب تو امام صاحب ہیں نا، انہوں نے تو نہیں کہا کہ حدیث اور سنت میں فرق ہے. المہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اور سنتیں جیسا کہ میں نے بتایا یہی وہی ہے. اختلاف میں نے بتایا منہج ہے، یہ ہمارا یہ منہج ہے، وہ راستہ ہے، طریقہ. اس کو پکڑ لو مضبوطی سے، انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہوگے انشاءاللہ کبھی بھی. اللہ کی قسم یہ ایک ایسی علمی نقطہ، ایک ایسا علمی راستہ ہے کہ انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہوگے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. کیا کہ قرآن اور حدیث کو اس طرح سمجھو
جس طرح نبی نے صحابہ کو، صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے اپنے شاگردوں کو سمجھایا، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے، نجات پا جاؤ گے۔ یہی انہی کو سلف کہا جاتا ہے اور انہی کے راستوں پہ چلنے کا ہم کو حکم دیا گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں نے حدیث کے حوالے سے بات کری، اللہ کے حبیب نے کہا علیکم بسنتی، تمہارے لیے میری سنت لازم ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی کی سنت، طریقہ، وسنت الخلفاء الراشدین، اور اے لوگو تمہارے اوپر خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں، خلفاء ہیں، ان کی سنت اور ان کے طریقے ضروری، یعنی جہاں میری سنت نہ نظر آئے وہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تمہارے لیے نمونہ ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور سنو، مزید تاکید اللہ کے حبیب نے فرمائی، کیا؟ سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمسکوا بہا، اسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، اتنی مضبوطی کے ساتھ کہ اپنے جس طرح رسی کو داڑھوں سے مضبوطی سے پکڑا جاتا ہے، اسی طرح اس ہدایت کی بات کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، لازم پکڑو اس کو۔ اللہ کے نبی نے شدت کے ساتھ، کیوں؟ ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارے پیچھے لگا ہوا رگوں میں دوڑ رہا ہے، اس کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے وہ تمہیں کسی طرح گمراہ کر دے، لیکن جب تم یہ کہو گے نہیں مجھے حدیث دکھاؤ، اس طرح کا عقیدہ صحابہ کا تھا، مجھے بتلاؤ، مولانا صاحب، شیخ الحدیث صاحب، مفتی صاحب اس طرح کا تھا، بتاؤ ہم کو، پھر ہم تسلیم کریں گے، ورنہ ہم ماننے والے نہیں۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور خبردار خبردار، سننا، خبردار خبردار، میرے لائے ہوئی شریعت میں کسی نئی بات کو ایجاد نہ کرنا۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ میرے حکم میں، میری شریعت میں تقرب الی اللہ کے لیے اجر و ثواب کی نیت سے کسی نئی بات کا اضافہ کرنا، ایجاد کرنا، یہ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وفی روایت وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں پہنچانے والی۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر، اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو، حدیث کو کیسے سمجھا جائے۔ یہ منہج بتایا اللہ کے نبی نے، یہ کیا بتلایا؟ منہج، طریقہ سمجھ کا۔ تو اے دنیا کے لوگوں گواہ رہنا، ہمارا پیغام، ہماری دعوت اپنے منمانی قرآن اور حدیث کو سمجھنا نہیں۔ لعنت ہو جھوٹ بولنے والوں پر، اتہامات لگانے والوں پر، جو تہمتیں لگاتے ہیں کہ یہ اپنے مزاج سے، اپنی طبیعتوں سے قرآن حدیث کو سمجھتے ہیں۔ اور میں آپ کو، دل زخمی ہے، میں آپ کو کیا کیا مثالیں دوں۔ مفتی ہیں دارالعلوموں کے، کیسٹیں میرے پاس موجود ہیں، اور شاید میں نے ان کی آوازوں میں کیسٹیں بھر بھر کے 5 کیسٹیں بنائی ہیں۔ میں نے کچھ کہا نہیں ہے، ان کی آوازیں سنوائی ہیں، تاکہ آپ بھی عبرت لو، نصیحت لو، اور ان کو بھی میں نے وارننگ دی ہے کہ دیکھو یہ آپ کی آواز ہے، یہ ریکارڈ ہے، قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا۔ مفتی ہیں، الزام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، استغفر اللہ، بے صفے بے سر پیر کی باتیں، تھپڑاخیں، بلبلا ہٹیں، میری کیسٹ کے یہ نام ہیں، کڑوا ہٹیں، ان کا نام میں نے یہی دیا ہوا ہے۔ یہ تقریباً 5 ہیں، میرا خیال ہے بہت سارے لوگ سن بھی چکے ہوں۔ میں نے ان میں ان حضرات کی، بڑے بڑے چوٹی کے، ہمارے ملک کے علماء کہلاتے ہیں، یہ گفتگو ایک بچے سے بھی بدتر گفتگو، اور یہ بات ہو سکتا ہے ان کے ماننے والوں کی سمجھ میں نہ آئے، لیکن ہماری سمجھ میں خوب آتی ہے، اور لوگوں کی سمجھ میں خوب آتی ہے۔ کہتے کیا ہیں کہ ایک اپنے آپ کو مثال، اللہ کی لعنت ہو جھوٹ بولنے والوں پر، بولو آمین۔ ایسے قرآن سے نہیں، حدیث سے نہیں بات کرتے، مثالیں گڑھتے ہیں الزام لگانے کے لیے۔ اور میں نے اپنی کیسٹ میں کہا ہے، مفتی صاحب
اگر واقعی آپ اپنے ماں کی حقیقی اولاد ہیں تو آؤ، میں تمہارے ہاتھ میں قرآن نہیں رکھوں گا، جس کی لاٹھی اسی کے سر پہ، میری عادت ہے مارنے کی، میں اپنی لاٹھی نہیں استعمال کرتا۔ آؤ، صرف میں تمہیں ایک بات کہوں گا، تم یہ کہو کہ اگر یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں کسی اہل حدیث نے کہی ہے، کی ہے، اور میں سچا ہوں اپنی بات میں، تو میری بیوی پر 3 طلاق۔ میں تمہیں پانی پلا کے ماروں گا نہیں، تڑپا تڑپا کے مارنے والا بندہ ہوں میں۔ لوگ تڑپتے ہیں میری باتوں سے، اللہ کی قسم تڑپتے ہیں۔ کیوں تڑپتے؟ اس لیے ہیں کہ علاج بڑا تیز ہوتا ہے میرا، میں اس زخم کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہوں، اس کے اوپر مرہم نہیں، مرہم بعد میں۔ ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے تو دوا ہوا کیا دیتا ہے؟ تاکہ لگا دیا، خلاص 2-4 گولیاں دیا، بولے سوکھ جائے گا، ختم ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا، وہ زیادہ دوا نہیں دیتے۔ یہاں کا تڑپنا تمہارا اچھا ہے، آج تک اس کا جواب نہیں آیا اور قیامت تک بھی نہیں آئے گا۔ کیا کہا؟ وہ بات سنو، اور سنو کس طرح سے اہل حق کو بدنام کیا جاتا ہے۔ بنگلور کی کانفرنس ہے، اس کانفرنس میں تقریر کر رہے ہیں مفتی، نام نہیں لوں گا میں وضو بنا کے آیا ہوں الحمدللہ باوضو۔ کیا کہا انہوں نے؟ کہا ایک اہل حدیث تھے اپنے آپ کو کہلانے والے، جماعت کھڑی ہے، مسجد میں گئے اور الگ سے نماز پڑھنے لگے۔ جماعت کھڑی ہے، الگ سے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز ختم ہو گئی تو امام نے پوچھا کہ حضرت جماعت کھڑی تھی، آپ جماعت میں شریک ہو جاتے ہیں، آپ الگ کیوں نماز پڑھ رہے ہیں؟ بولے تم کو نہیں معلوم میں کون ہوں؟ میں کسی کی تقلید نہیں کرتا، میں نبی کی سنت کے اوپر عمل کرتا ہوں، حدیث پہ عمل کرتا ہوں، میں اہل حدیث ہوں۔ اچھا، تو مطلب الگ پڑھنے کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ آپ کو نہیں پتا، آپ عالم ہیں، آپ کو نہیں معلوم الگ پڑھنے کی کیا دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے ان الصلاۃ تنہا، نماز تنہا پڑھ۔ ہم نے کہا واہ بیٹا واہ، مفتی ہو نا، تمہارے لیے سب حلال ہے۔ کچھ دنوں پہلے اسٹار نیوز نے ایسے مفتیوں کے پول کھولے تھے، دیکھا تھا آپ نے؟ میں نے دیکھا ہے، اور نہ آئے تو یوٹیوب پہ جاؤ، انٹرنیٹ پہ۔ آج بھی کبھی کچھ دن پہلے میں ایسے ہی ڈھونڈ رہا تھا دارالعلوم کے نام سے، تو مجھے وہ نقشے کیسے روپے لے رہے ہیں مفتی صاحب، اللہ کی قسم بتا، ہنس رہے ہیں کہے لگا کے نوٹ پا کے، فتوے بیچنے والے، نوٹوں کے اوپر ایمان بیچنے والے یہ مفتی دنیا کے اندر ذلیل ہوئے ہیں، اور آج بھی ان کی ذلتوں کے نشانات انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، خبروں کے ساتھ موجود ہیں، کہے لگانے والوں کے ساتھ موجود ہیں۔ اے مسلمانوں، اس کے بعد بھی ان دجالوں کے چہرے، ان عیار اور ایمان فروش ملانوں کے بکاؤ مولویوں کے چہرے سامنے آ جانے کے بعد بھی اگر تمہارے سروں پر، تمہارے جسموں پر، جو کانوں پر نہ رہیں گے، تو تف ہے تمہاری عقلوں پر، اور تف ہے تمہاری ایمان پر، اور تف ہے تمہیں محمد الرسول اللہ سے اپنی نسبت کرنا۔ جاؤ دیکھو، ہم نہیں کہتے، یہ غیر مسلم نے یوٹیوب کے اوپر ڈالا ہوا ہے، اور وہ مفتی کوئی چادر ودر چڑھانے والے مفتی نہیں ہیں، دارالعلوم کے مفتیان لوگ ہیں۔ سوچو، میں کہتا ہوں، میں نام دیکھو، ایک بات یاد رکھو، میں اس لیے اہل حدیث کہہ دیا، کسی کو چڑھ نہیں ہونی چاہیے کہ جناب علی یہ تو اہل حدیث نہیں، میں کسی جماعت کی طرف دعوت دینے والا نہیں ہوں۔ میں کہتا ہوں جماعت کا نام رکھ لینے سے آپ جنت میں نہیں جاؤ گے، نہ تمہیں قبر میں پوچھا جائے گا کہ تم اہل حدیث ہو کہ اہل خبیث ہو، نہیں پوچھا جائے گا، نہیں پوچھا جائے گا۔ اور تم اپنے آپ کو کہہ بھی دو میں اہل حدیث ہوں، اور تمہارا ایمانی صحیح نہ ہو، تمہارا عملی صحیح نہ ہو، تو تم جنت میں کیسے جاؤ گے؟ ہم کہتے ہیں کہ تم قرآن اور حدیث کا اسی طرح عمل کرو، مانو جس طرح پیغمبر اسلام نے اپنے صحابہ کو منوایا اور صحابہ نے مانا۔
کعبے کے رب کی قسم ہے تم اپنے آپ کو کچھ بھی نہ کہو، دنیا تمہیں نام دے دی۔ کیوں؟ نام رکھنے کا بڑا شوق ہے ہمارے لوگوں کو۔ اسی طرح سے ایک اور مثال اعلیٰ حضرت نے دی، مفتی صاحب نے کیا دی؟ ان الصلاۃ، میں کہتا ہوں ایک کوئی ہمارا غیر پڑھا لکھا بیچارہ، یہ عام آدمی بھی اس قرآن کہتے ہیں کہ یہ ہے اپنے مزاج سے قرآن کو سمجھنے کا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید نہ کرنے کا نتیجہ، قرآن سے اپنے منمانی مطلب نکالنا۔ تب اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، تنہا نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا استغفر اللہ۔ مفتی صاحب آپ کو شرم نہ آئی یہ الزام لگاتے ہیں؟ میں بھیجوں ایک ان پڑھ گنوار کو بھی بیچارے کو، وہ بھی یہ معنی سمجھے گا، نکالے گا یہ قرآن سے؟ ایسا خبیث آدمی وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جو قرآن کی آیت سے اس طرح تحریفات کرے، چاہے کہ وہ اپنی نسبت اہل حدیث اور قرآن کی طرف کرے۔ اسی طرح سے مفتی صاحب نے ایک اور مثال دی، کہتے بدنام کرنے کے لیے صاحب تہمت، اور انشاءاللہ قیامت کا دن ہوگا اور ان محدثین کے نقش قدم پہ چلنے والوں کے ہاتھ ہوں گے اور ان مفتیان فتویٰ فروشوں کے گریبان ہوں گے انشاءاللہ۔ پھر کہاں جاؤ گے تم؟ یاد رکھو ہم پکڑیں گے انشاءاللہ سر محشر کہ اے اللہ یہ وہ دنیا فروش فتوے فروش مولوی تھے جو ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں اور دنیا کے گوشوں میں تیرے دین کو بیچ کر، اپنے ایمان کو بیچ کر طوائفوں کی زندگی گزارتے تھے۔ ہم قال اللہ قال الرسول کی طرف دعوت دیتے تو ہمارے اوپر الزام لگاتے تھے، یہ ہمیں وہابی اور دہشت گرد اور کیا کہتے ہیں غیر مقلد لا مذہب اور بد مذہب کہہ کر کے امت والوں کو، بیچارے بھولے بھالے لوگوں کو ان کو گمراہ کرتے تھے، ہم سے نفرت دلاتے تھے۔ ہم کہیں گے انشاءاللہ، اور دنیا والوں تم سے بھی شکوہ ہے، تم سے بھی ہم کہتے ہیں ابھی خیریت ہے، ابھی وقت ہے، تندرستی ہے، سب کچھ ہے تمہارے پاس، اللہ کے لیے سدھر جاؤ۔ اے میرے نوجوان دوستوں، اے میرے بڈھوں بزرگوں، قبر میں پیر لٹکانے والوں، اے میری ماں بہنوں، ایک طالب علم کی درخواست ہے، آؤ اللہ کی قسم کوئی ایسا مسئلہ بتاؤ جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو، صبح کا سورج بعد میں نکلے گا، توبہ ہم پہلے کریں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ ہم چیلنج سے بات دعوے سے کرتے ہیں، ہم کوئی لاگ لپیٹ نہیں، ہماری کیا بساط ہے، یہ ہمارے باپ کا دین ہے، اللہ اور اس کے رسول نے بھیجا، ہم جس طرح اللہ نے دیا، رسول نے دیا، صحابہ نے دیا، ہم اسی کو آپ کے ہینڈ اوور کر رہے ہیں اور آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ اپنی آل اولاد کو ہینڈ اوور کرو، امت کے ہینڈ اوور کرو، بس اس میں اپنے مزاج سے نہ ملاؤ۔ بات آئی کہ نہیں؟ اس منہج کو چھوڑنے کا نقصان کیا ہوا؟ یہ اس میں بدعت یہی آتی ہے، جب کبھی بھی یہ منہج جو میں نے آپ کو بتلایا ہے کہ قرآن اور سنت کو اس طرح سمجھو جس طرح صحابہ نے تابعین نے تبع تابعین نے اس طرح سمجھو گے، انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس کے چھوڑنے کے نتیجے میں بدعات نے جنم لیے۔ کس نے جنم لیے؟ مثال دوں میں آپ کو، آگے بڑھ۔ صحیح بخاری، آپ اپنے گاؤں اپنے شہر کے چوراہے پہ کھڑے ہیں، اسٹیج سجا ہوا ہے، ماشاء اللہ تبارک اللہ، چہرے پرنور بیٹھے ہوئے اسٹیج پر اور پگڑ اور عمامے باندھے ہوئے، اگربتیوں کی خوشبوئیں بکھری ہوئی، حضرت تقریر فرما رہے ہیں، اے لوگوں سنو، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے صحیح بخاری اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، حالانکہ ان کا ایمان یہ نہیں ہے لیکن اپنی بات کو منوانے کے لیے وہ یہ ضرور پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے سامنے جو مانتے ہیں کہ تاکہ تم پختہ یقین کر لو کہ ہم بخاری کا حوالہ دے رہے ہیں۔ کس کا حوالہ دے رہے ہیں؟ بخاری کا۔ سنو، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی اپنی سواری پر سوار ہو کر کے کسی قبرستان سے گزر رہے تھے، اونٹنی یا سواری بدکی، آپ نے فرمایا یہ دونوں کس کی قبریں ہیں؟ صحابہ نے فرمایا فلاں فلاں کی ہیں۔ آپ نے فرمایا ان دونوں کے اوپر عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑے عمل کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، بلکہ بہت چھوٹی باتیں تھیں، یہ لوگ اس سے نہیں بچتے تھے۔ ایک شخص جو ہے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا شخص چغلیاں کھاتا تھا، غیبتیں کرتا تھا، چغلی ایک دوسرے میں لگاتا تھا۔ ان دونوں کے اوپر اس کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، ان دونوں کے اوپر اس کی وجہ سے
عذاب ہو رہا ہے، اے میرے صحابہ جاؤ کھجور کی ٹہنی لے آؤ۔ صحابہ گئے، کھجور کی ٹہنی، ترک کھجور کی ٹہنی کاٹ کے لائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چیرا بیچ سے کاٹا اور ایک قبر پہ ایک ٹہنی رکھ دی، دوسرے قبر پہ دوسری ٹہنی رکھ دی چیر کر کے، اور آپ نے فرمایا کہ جب تک یہ ٹہنی تر رہے گی تب تک ان کے اوپر عذاب ہلکا رہے گا، کیونکہ یہ سب اللہ کی تسبیحات بیان کر رہی ہیں۔ یہ دلیل ہے ہماری خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے مزار پر ٹرک بھر پھول چڑھانے کے لیے، گلبرگہ کے بندہ نواز کے قبر پر پھول چڑھانے کے لیے، داتا گنج حجویری کی قبر پر پھول چڑھانے کے لیے، گلی سڑک نگر بستی بستی اولیاء صالحین کا نام لے لے کر کے جتنے بھی قبر مزار بنے ہیں سب کو کیوڑے اور عطر سے دھلنے کے لیے یہ دلیل ہے، کیونکہ حدیث میں موجود ہے۔ اب آپ جب یہ سنو گے کہو گے یار یہ بخاری شریف تو واقعی ربانی صاحب نے بتلایا بڑی صحیح کتاب ہے، یہ تو قرآن کے بعد بڑی صحیح بات ہے، لیکن ربانی صاحب نے یار یہ بات نہیں بتائی۔ دیکھو یہ مولوی لوگ بھی ڈنڈیاں مارتے پھرتے ہیں، مگر ربانی صاحب نے تو کہا کہ پھول چڑھانا حرام ہے، قبروں کو سجانا حرام ہے، گنبد چڑھانا، اسلام اور قبروں کی پوجا بڑی سبوں نے سنی ہوگی الحمدللہ، یہ حرام ہے وہ حرام ہے، یہ شرک ہے وہ شرک ہے، تو ربانی صاحب بھی بڑے دعوے کے ساتھ بولتے ہیں جھوٹ نہیں بولتا میں، یہ نہیں کرتا، لوگوں حدیث سنو، لوگوں یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں۔ واقعی آپ کے دماغ میں یہ بات آئے گی، اگر آپ کو ہوش نہیں ہوگا تو آئے گی، اگر ہوش ہوگا تو آپ یہ جب فارمولہ آپ کے دماغ میں ہوگا منہج، تو آپ سمجھو گے، سوچنے پہ مجبور ہوگے، کہو گے نہیں یار یہ جھوٹا تو ہے، یہ مولوی صحیح نہیں ہو سکتا، ضرور کہیں نہ کہیں ہماری سمجھ میں ٹھیک ہے نہ آوے، لیکن یہ ضرور کہیں نہ کہیں ڈنڈی مارتا ہے، کیونکہ یہ لوگ بغیر ڈنڈی مارے ان کا دین ہی صحیح نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے حدیث صحیح بخاری کی۔ آپ کہیں گے واقعی صحیح بخاری میں تو ہے، اللہ کے نبی نے جب کھجور کی ٹہنیاں چڑھائیں جواز مل گیا تو خلاص ٹرک کے پھول چڑھاؤ، ہے تو حدیث میں اللہ کے نبی نے چڑھائی، اس لیے ہم بھی خواجہ معین الدین چشتی کے مزار پہ پھول چڑھاتے ہیں، داتا گنج حجویری کے مزار پہ پھول چڑھاتے ہیں، پاک بٹن کے اوپر پھول چڑھاتے ہیں، پتیاں چڑھاتے ہیں، سب کرتے ہیں، حدیث میں ہے اس لیے ہم بھی کرتے ہیں۔ یہ نتیجہ ہے کس بات کا معلوم ہے؟ ہمارے یہاں ایک مثل مشہور ہے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ چور ہے اور چور ہو کے خود ہی چور کہہ رہا ہے، کوتوال کو کہہ رہا ہے یہ چور ہے، وہ چوری کرتے ہیں، الزام ہمارے اوپر لگاتے ہیں۔ ہم نے کہا اب سمجھو اس بات کو، یہ ہے اختلاف کی جڑ، اس کو سمجھ لو اچھی طرح سے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے، سب تم نے سمجھا اس کو اپنے مزاج سے، مزاروں کو سجانا شروع کر دیا، پھول چڑھانا، اگربتیاں چڑھانا، عود سب کچھ کرنا شروع کر دیا۔ یہ بتاؤ یارو تم تو مقلد ہو، بڑا تقلید کا دم بھرتے ہو، میں صحابہ کو ابو بکر کی تقلید نہیں کرتے، عمر کی تقلید نہیں کرتے، عثمان کی تقلید نہیں کرتے، تابعین کی تقلید نہیں کرتے، چلو اماموں کی بات آتی ہے، ہم زیادہ دور نہ جائیں، نبی نے یہ کام کیا ہے بے شک، لیکن یہ بتاؤ یہ حدیث پاک جو آج سمجھ کر آپ مزاروں پر پھول چڑھا رہے ہیں، اس حدیث پاک کو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نہیں سمجھا تھا؟ میں آپ کو منہج بتا رہا ہوں، منہج۔ اس حدیث کو حضرت عمر فاروق اعظم نے نہیں سمجھا، اس حدیث کو فاطمۃ الزہرا نے، حضرت علی نے، عثمان غنی نے، عائشہ نے نہیں سمجھا رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ آخر نبی کائنات کی وفات کے بعد خلافت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آئی، آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پہ پھول چڑھایا حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کی قبر پر پھول چڑھایا ہے، حضرت عمر کی قبر پر حضرت عثمان نے پھول چڑھایا، حضرت عثمان کی قبر پر حضرت علی نے پھول چڑھایا۔ جب یہ حدیث انہوں نے دیکھی، سنی، پڑھی، اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، انہوں نے یہ کام نہیں کیا، تو اعلیٰ حضرت 1400 برس کے بعد آپ کے پاس کیا جبریل امین آ کے کان میں پھونک کے گئے ہیں کہ پھول چڑھاؤ، مزار کو سجاؤ، درگاہوں پہ عود اگربتی کرو؟ یہ کس نے بتایا آپ کو؟
گمراہی کا سبب میں سمجھا رہا ہوں. بدعت یہاں جنم لیتی ہے, بدعت نے یہاں جنم لیا. ہم کہتے ہیں یہ بدعت ہے, یہ گمراہی ہے, یہ ضلالت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن و حدیث کو ہم اپنے مزاج سے نہیں سمجھتے. ہم اس طرح سمجھتے ہیں جس طرح ابو بکر نے سمجھا ہے, عمر نے سمجھا ہے, عثمان نے, صحابہ نے سمجھا ہے, تابعین نے سمجھا ہے, ائمہ نے سمجھا. اور قریب کروں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام ہیں نا, اور یہ جتنے مزاری قبوری ہیں سب وہی ہیں. یا تو ساؤتھ میں نکل جاؤ, کوکن کے علاقے میں, تو شافعی ملیں گے آپ کو. نہیں تو آپ کو ادھر پورا بامبے سے لے کر اور پاکستان اور یہ پورا بنگلہ دیش شفافے کم ہیں. زیادہ تر معذرت کے ساتھ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں. یہ جتنے مزار پوجنے والے ہیں سب حنفی, اور سب نہیں تو تقریباً نہیں, سب حنفی ہیں. سب حنفی, یہ شیعہ ہیں, حنفی ہیں, یہ شیعہ ہیں. جتنے مزار پوجنے والے, اور جتنے عود اگربتی کرنے والے, اور جتنے پھول پتیاں, عرس اور میلے, انگڑے بھنگڑے, قوالی شوالی گانے والے, سب حنفی. اور جتنے نیاز, فاتحہ, ڈینگے, میلاد اور تیجا, دوئم, سوئم, چہل, سب حنفی. افسوس اس بات کا ہے, میٹھا میٹھا ہپ, کڑوا کڑوا تھو. میں پوچھنا چاہتا ہوں, بتاؤ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاذ کی قبر پر پھول چڑھائے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر پھول چڑھائے؟ اور تو اور ہے, امام اہل السنہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے شاگردوں امام محمد نے, امام یوسف نے, انہوں نے اپنے استاد کی قبر پر پھول چڑھائے. یہ سارے وہابی تھے؟ بولو, وہابی تھے؟ رہے ہوں گے. وہابی جو نہیں ہوتا ہے وہ لہابی ہوتا ہے, یاد رکھو. وہاب اللہ کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ کہہ لو ہم وہابی نہیں ہیں, اللہ والے نہیں ہیں. آپ اللہ والے نہیں ہو تو کس کے والے ہو؟ شیطان والے ہو. یہ میرا مزاج نہیں ہے, یہ میں نے آپ کو صرف ایسے کہہ دیا, ورنہ یہ سب چیزیں کہنے کے لیے بہت ہے, کہنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ اب سمجھ گئے آپ اپنے منمانی کون کرتا ہے؟ تیجا امام ابو حنیفہ نے کیا. میں ابو بکر, عمر, عثمان غنی, رضوان اللہ, صحابہ, تابعین کو میں ابھی سائیڈ میں کرتا ہوں. اس حدیث پاک کی بنیاد پر یا اور جو بھی حدیثیں پیش کی جاتی ہیں, تیجا, دوئم, عود, اگربتی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب کے بارے میں, ان سب چیزوں کے بارے میں, کیا یہ عقائد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تھے؟ امام شافعی کے تھے؟ ارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ تو یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ امام ابو حنیفہ گزر رہے تھے, ایک شخص قبر کے اوپر چلا رہا تھا, پیشانیاں رگڑ رہا تھا. کہا کیا کر رہا ہے؟ کہا صاحب قبر سے استمداد کر رہا ہوں. کہا کتنے دن سے؟ کہا بہت دنوں سے آ رہا ہوں, اس سے کچھ مانگ رہا ہوں. امام ابو حنیفہ نے کہا اللہ کی قسم, پیشانیاں رگڑ رگڑ کر تیری ہڈیاں گھس جائیں گی, یہ تیری آواز بھی نہیں سن سکتا ہے. جواب دینا تو بڑے دور کی بات نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ہے کہ مردے نہیں سنتے ہیں. جو یہ عقیدہ رکھے وہ کافر ہے. میں نہیں کہتا, میں نے کہا میں نے کبھی اپنے ڈنڈے سے نہیں مارا, میرا ڈنڈا قرآن ہے اور حدیث ہے. میں مریض کو اسی سے چت کرنے کی کوشش کرتا ہوں. نہیں سمجھ میں بات آئی؟ تکلیف نہیں ہونی چاہیے. حقائق ہیں یہ. نبی کی سنتوں کی اہمیت ہماری نظروں میں گھٹ گئی, اور امتیوں کے طور طریقے لے کے ہم, بندر کو ہلدی مل گئی تو پنساری بن بیٹھا ہو, اور جو بیچارہ پنساری ہے اس کو فقیر بنا دیا گیا. یہ فقیر ہے؟ اے لوگو, امام کائنات کے دامن کو پکڑو, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹو, اپنے ایمان اور عقیدے کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بناؤ. جاؤ کسی مولوی سے پوچھو کہ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے نبی نے تو نہیں کیا, صحابہ نے تو نہیں کیا, تابعین نے تو نہیں کیا. بتاؤ ائمہ رحمہم اللہ نے کیا ہے تو بھی ایک دلیل دے دو, ایک ثبوت دے دو, ایک ثبوت کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مزاروں پر قبے بنوائے,
امام ابو حنیفہ نے مراقبے کیے، امام ابو حنیفہ نے مزاروں پہ چادریں چڑھائیں، اگربتیاں سلگائیں، سوئم دوئم کیے، انگڑے بھنگڑے قوالیاں گوائیں۔ امام ابو حنیفہ کا یہ عقیدہ تھا، جاؤ بتاؤ کہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچ کر سلام کرو تو اللہ کے نبی سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، قبر پھاڑ کر ہاتھ نکال کر مسافے بھی کرتے ہیں۔ یہ تھا امام ابو حنیفہ کا عقیدہ۔ یہ سارے اپنے آپ کو معذرت کے ساتھ، میرے حنفی بھائیوں، معذرت کے ساتھ، یہ جرم ہے، یہ غلطی ہے، اس کو تسلیم کرو، اس کو مانو، ورنہ لات مارو ان عقیدوں کو، چھوڑ دو ان عقیدوں کو۔ کیوں؟ یہ عقیدے کتاب و سنت کے عقیدے نہیں ہیں، یہ باطل ہیں، باطل ہیں، باطل ہیں، یہ جھوٹ ہیں، یہ تمہیں جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ باورچی دیگ کے پورے چاول کو نہیں ٹٹولتا، ایک دو چاول میری مائیں بہنیں پتیلی میں ہاتھ ڈال کر یا چمچ سے نکال کر دیکھتی ہیں، ایک دو چاول پک گئے خلاص فیصلہ کر لیتی ہیں کہ پوری ہنڈی پک گئی ہے۔ ایک شخص اگر تمہارے محلے کا چوری میں پکڑا گیا یا کسی کی بہو بیٹیوں پہ غلط نظر اٹھاتے ہوئے دیکھا گیا، آئندہ تم اسے اپنے دروازے پر بیٹھنا کیا، گزرے تو شک کی نظروں سے دیکھو، پانی پوچھنا تو بڑی دور کی بات رہی، اسے کرسی اور چارپائی پیش کرنا تو بڑی دور کی بات رہی۔ اے مسلمانوں، کیا تم نے شرک کو زنا سے بھی کمتر سمجھ رکھا ہے؟ ہم کتنے بے غیرت ہو چکے ہیں، رب کی قسم۔ دین اللہ کی توحید کا مذاق اڑایا جائے، نبی کی سنتوں کا تمسخر اڑایا جائے، بدعات کے رسیا بنے جائیں، بدعات کو فروغ دیا جائے، ہم پھر بھی ان کے لیے ہمارے کانوں پہ جو نہ رہ گئے، اور ہم یہ بھی نہ کہیں کچھ نہیں تو کم از کم روک بھی نہیں سکتے، حق بات بتلا بھی نہیں سکتے، کہاں ہماری مت ماری گئی۔ اور یاد رکھو، یہودیوں نے اسلام کو نہیں بگاڑا، نصارہ نے نہیں بگاڑا۔ آپ کہو گے کل آپ نے کہا تھا یہودیوں نے بگاڑا، لیکن نہیں، یہودیوں کی تلوار سے ہم اتنا نہیں کٹے ہیں، نصرانیوں کی تلوار سے اسلام نہیں مٹا ہے، بلکہ انہوں نے اسلام کا لبادہ پہن کر مسلمانوں نے اسلام کو مٹایا ہے، مسلمانوں نے اسلام کو کاٹا ہے، مسلمانوں کی تلوار اسلام کے گردن پہ چلی ہے، مسلمان بن کر کے ہماری صفوں میں یہ تمام بدعقیدگیوں کو، شرکیات کو، بدعات کو ڈھکیلا گیا ہے، اور سادے سودے لوگوں کو، ارے ہم تو 1400 برس ہو رہے ہیں یارو نبی کو گزرے ہوئے، ابھی 30 برس بھی نہیں ہوئے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نے شہید کیا؟ یہودیوں نے نہیں، نصرانیوں نے نہیں، کلمہ پڑھنے والے، مسجد نبوی میں امامت کرانے والے، اذان کہنے والے، 5 وقت پڑھنے والے، ان کی تلوار سے حضرت عثمان غنی شہید ہوئے۔ صحابہ موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، ان کی تلوار سے۔ حضرت عثمان غنی کو کس نے شہید کیا؟ حضرت علی ابن ابی طالب کو کس نے شہید کیا؟ حضرات حسنین کو کس نے شہید کیا؟ کس نے مٹایا گلشن نبوت کو؟ کس نے؟ انہی کلمہ پڑھنے والے، بولو بولو، یہودی، نصرانی۔ آج بھی ہمارا اسلام، اللہ کی توحید، نبی کی سنت رسوا ہے، ذلیل ہے، لوگ نفرت کرتے ہیں، لوگ ایسے سنتوں پہ عمل کرنے والوں کو ذلیل سمجھتے ہیں۔ بعض تو سیاسی مدبرین ہیں بیچارے، لوٹے، ان کو کیا کہا جائے؟ مسلمان ہیں، لوٹے، وہ تو کہتے نہیں یہ باتیں مت کرو، امت میں انتشار پیدا ہوگا، اتحاد کی باتیں کرو۔ کس کی باتیں کرو؟ ہاں، کیوں؟ ان کو تو اپنے ووٹ کی پڑی نا، غریبوں کو، ان کو تو کرسی نظر آ رہی ہے بیچاروں، حکومت، اور دعویٰ کیا ہے؟ حکومت الہیہ کا قیام ہوگا۔ ہم نے کہا کون سا اسلام لاؤ گے بھائی؟ پٹھان کوٹ والا اسلام؟ کون سا اسلام لاؤ گے؟ کرسی پر کس اسلام کو بٹھاؤ گے؟ عورتوں کے نازک ہاتھوں پہ بیعت کرنے والوں، کس اسلام کی بات کر رہے ہو تم؟ وہ اسلام جو پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ نے پیش کیا تھا، وہ اسلام جو ابو بکر، عمر، طلحہ، زبیر کا اسلام تھا، وہ اسلام جو ائمہ کا اسلام تھا، محدثین کا، وہ اسلام
جو امام احمد بن حنبل امام اہل السنہ کا اسلام، وہ اسلام جو امام ابن تیمیہ کا اسلام، وہ اسلام جو ابن قیم کا اسلام، وہ اسلام جو محمد بن عبد الوہاب نے یہاں پیش کیا، وہ اسلام جو اسماعیل شاہ سعید دہلوی نے پیش کیا، وہ اسلام کی ضرورت ہے، وہ حکومت کرے گی۔ یہ اسلام چوچو کے مربے والا، رب کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، جاؤ یہ بات نوٹ کر لو۔ میں نے بہت پہلے ایک بات کہی تھی، کسی نے کہا تھا کہ اب افغانستان کی سرزمین پر دنیا ایک ہمارے مذہب کے نام کی حکومت دیکھے گی۔ ہم نے کہا کائنات کے رب کی قسم ہے، اے اللہ اس خواب کو کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہونے دینا۔ تو مذہب کے نام پہ حکومت بناتے ہو، اسلام کے نام پہ حکومت بناؤ۔ اسلام، قرآن اور سنت کے پھریروں کو لہرانے کی بات کرو، اللہ اور اس کے رسول کے بالادستی کی بات کرو۔ یہ اپنے دھرم خود ساختہ مذہبوں کے نام پر سنت کا مذاق اڑا رہے ہو۔ یاد رکھو پیغمبر اسلام نے، ہم نے کہا یہ، اور اللہ نے، اللہ تو سننے والا ہے، ہم کیا ہیں؟ اس لیے کسی مذہب کی بات مت کرو، دین کی بات کرو، دین اسلام کی۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس دین کی بات کرو جو عرش والے نے محمد پر اتاری ہے صلی اللہ، اس کی اتباع کرو۔ وہ دین جس کے بارے میں رب نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے نبی کے پیچھے چلو اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے۔ یغفر، اللہ نے فرمایا کہ اس کے پیچھے چلو گے اللہ بھی تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ یحببکم اللہ، اللہ کے محبوب بن جاؤ اور اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ کیا مشکل ہے نبی کے پیچھے چلنے سے؟ کیا مشکل ہو رہی ہے بتاؤ؟ کیوں دغدغے ہیں، کیوں وسوسے ہیں؟ آج دنیا ایک ولیج بن چکی ہے، ٹیلی فون اٹھاؤ، فیکس اٹھاؤ، کتابیں موجود ہیں، تحقیق کرو۔ اتنی فرصت جنت میں جانے کے لیے دعائیں کرتے ہو، روتے ہو، چلاتے ہو، جو شوق ہے، جذبہ ہے، تو صرف رونے دھونے سے جنت نہیں ملے گی، اس کے لیے محنت کرو۔ حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو پریشانیوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ ایسے نہیں باپ کا حلوہ ہے کہ باپ نے کمایا، دادے کا مال باپ کا فاتحہ کرو، یہ دنیا ہے، یہاں چل جائے گا، وہاں یہ ہیلے بہانے نہیں چلیں گے، وہاں رب کا دربار ہے، رب کی عدالت ہے۔ نہیں سمجھ میں بات آئی تو میرے بھائیوں سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ منہج سمجھ گئے کتاب و سنت سمجھنے کا؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، ایک چوری کرنے والا، زنا کرنے والا اگر گزرے تو اسے تم چارپائی نہیں پیش کر دو، سلام چھوڑ دو گے اس سے، اگر مشہور ہو جائے وہ، تو یہ شرک اور بدعت کرنے والوں کو تم سمجھاؤ کم از کم۔ یہ بیچارے بولتے ہیں سمجھتے نہیں کرتے، ان کو سمجھاؤ بھی تو ان کو غصہ آتا ہے، غصہ نہیں آنا چاہیے۔ غصہ نہ کرو، غصہ کرو گے غصہ حرام ہے، شیطان تمہیں غصہ دلائے دے۔ ایک اپنے مذہب کی بات، اللہ کی قسم ہے میں حضرت محمد الرسول اللہ کے دین کی بات کروں، رب کی قسم ہے میں زندہ ہوں، 3 سال میں نے ریاض میں گزارے، یہ کوئی نئی شکل و صورت نہیں، علماء موجود ہیں آپ کے ریاض میں بھی موجود ہیں الحمدللہ غلغلہ۔ اور ایک بات اور سنو میں آپ کو، یہ اللہ کا فضل ہے اور خوشخبری ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اب شرک و بدعت کی یہ ظلمتیں اور یہ تاریکیاں اپنے بستروں کو سمیٹ رہی ہیں، اور توحید و سنت کے کرنے چاروں طرف بکھرتی چلی جا رہی ہیں الحمدللہ۔ یاد رکھو یہ خوشخبری ہے، جسی وجہ سے باطل کے ایوانوں میں ہلچل مچی ہے، مولویوں کی نیند حرام ہے، اللہ کی قسم حرام ہے، قتل کی بات کرتے ہیں، مارنے کی بات کرتے ہیں۔ ہم نے کہا پچھلے دفعہ مہینے میں انڈیا میں تھا، کسی نے کہا مار ڈالیں گے، ایک صاحب نے کہا شیخ پریشان کیوں ہو، تو ایک ہی جان ہے، یا اللہ لے یا بندے لے، کیوں ڈرتے ہو؟ ہم نے کہا بہت صحیح بات ہے، کس بات کا ڈر؟ ابے اللہ نہیں چاہے گا تو کوئی مار سکتا ہے؟ شرورہ میں بم رکھ دیا گیا اسٹیج کے پاس، یہ تو اللہ کا فضل ہوا، میرے پہنچنے سے پہلے ہی پھٹ گیا۔ کیا ہے یہ؟ کیا ناٹک کر رہے ہو؟ باؤ اللہ اس کے رسول کی مان، عقیدہ تمہارا، میں عقیدے کے تصفیہ کی بات کر رہا ہوں، اعمال کا درجہ بعد میں۔ اور سنو، 2 ہی پانی ہیں، 2 ہی سمندر اور 2 ہی دریا ہیں جن سے عقیدے اور عمل صاف اور ستھرے ہوں گے۔
ایک عرش والے رحمان کا قرآن ہے اور ایک مدینے والے کا فرمان ہے. بس یہی تو چشمے ہیں جس سے عقیدے کو صاف کرو. پہلے عقیدہ صحیح کرو، پہلے عقیدہ صحیح کرو، پھر عقیدے کے بعد نماز صحیح کرو. نماز جیسا اللہ کے نبی نے پڑھی ہے اس طرح پڑھو. اماں ابا جیسے پڑھتے ہیں اگر وہ نبی کے سنت کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو ورحالنگ کرو. جیسے سال بھر میں فحص کراتے ہو گاڑیوں کو جب اسٹیکر ملتا ہے، کیوں کہیں کوئی گڑبڑی ہوگی. تو ایسے ہی حدیث میں جیسا اللہ کے نبی نے پڑھی ہے اس طرح پڑھو، کسی کا بتایا ہوا طریقہ نہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا. تمام ائمہ رحمہ اللہ اہل السنہ یہی تھے. میرے عزیزو، بدعات یہ اسلام کے اندر مردود ہے. من احدث فی امرنا ما ھذا ما لیس منہ فہو رد. میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہ رہا، کیوں؟ وقت نہیں ہے. منہج میں نے آپ کو بتلا دیا. توحید و سنت یہ جنت کی ضمانت ہیں اور شرک و بدعت یہ جہنم کی ضمانت ہے. اس لیے شرک و بدعت چھوڑو. ہر وہ کام جو تقرب اللہ کے لیے ثواب کی نیت سے کیا جائے اسے کیا کہا جائے گا؟ بدعت. یاد رکھو اس کو. ورنہ ہمارے ہاں ایک مفتی صاحب مر گئے، فقیہ ملت کے نام سے یاد تھے، ہمارے استاد تھے. حمام میں بھی ٹوپی لگائے بغیر نہیں جاتے تھے. اور آج بھی بہت سارے لوگوں کو مسئلے بتائے جاتے ہیں. ہمیں ایک صاحب بتانے کے شیخ میں اپنے کہاں ہو گیا، حمام گیا تو میرے سر پہ ایک آدمی نے ٹوپی رکھ لی. ہم نے کہا ان کو شیطان نے ٹوپیاں ہی پہنائی ہوئی ہیں بس، اور کیا ہے. یہ ٹوپی پہن کے چائنا بھی کہہ رہا ہے چل بیٹا، ہم تو ہیں نا سپلائی کرنے والے علم گلم. مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ شیخ پہلے ایک کیلکولیٹر آیا تھا، وہ ٹک 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 والا تسبیح کی وجہ وہ کیلکولیٹر. ابھی تو ایک ایسا کیلکولیٹر بڑا مطلب وہ لیٹسٹ، وہ کیا بولتے ہیں لیٹسٹ آیا. اچھا اس کی کیا خوبی انہوں نے بتلائی پتہ نہیں، کہنے لگے وہ ایسا آیا ہے کہ وہ پتہ نہیں اس میں کچھ آواز آتی ہے اور میوزک جیسی آواز آتی ہے. میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے. پھر تو آم کے آم گٹھلیوں کے دام، مزے بھی لو. پڑھیے نماز تو وضو گنگو جمن سے ہو، راضی رہے خدا تو برہمن کو غم نہ ہو. ایک پتھر سے دو شکار ہو رہے ہیں. کیونکہ بھئی یہ حال آتا ہے، یہ وجد میوزک ضروری ہے نا. میوزک زین العابدین صاحب 26ویں پیڑھی یا 25ویں پیڑھی کے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے خاندان کے دیوان ہیں. خواجہ غریب نواز کی درگاہ کے. آج سے کوئی 5-6 سال پہلے BBC لندن ایک ممتا نام کی عورت نے انٹرویو لیا تھا اور میری کسی کیسٹ میں وہ انٹرویو اس کی آواز کے ساتھ میں نے ڈبنگ کر دی ہے اور ہے کہیں کسی کیسٹ میں، مجھے اس کا نام نہیں معلوم ہے لیکن کسی کیسٹ میں ہے وہ. ان سے اس نے پوچھا کہ آخر یہ مشہور ہے کہ خواجہ صاحب یہاں جب اپستھت ہوئے راجستھان کی دھرتی پر تو آخر کیسے اسلام کو انہوں نے پھیلایا، کیا ہوا؟ تو وہ کہتا ہے جب خواجہ صاحب آئے تو یہاں بہت سارے سادھوؤں کے مندر. ہاں نہیں اس نے سوال کیا کہ اسلام دھرم میں تو میوزک اور یہ ڈھول اور تاجے یہ بجانے گجانے یہ تو جائز نہیں ہے، تو پھر یہ آپ کے مزار پر خواجہ صاحب کے یہ کیوں گانے بجانے ہوتے ہیں اور کیوں یہاں قوالیوں کے ٹولیاں آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ ہم تو گئے بھی ہیں جناب عالی. ایک ٹولی جاتی ہے، دوسری آتی ہے، 4 ٹولیاں بیٹھی رہتی ہیں. وہ نذرانے عقیدت پیش کرنے جاتے ہیں. اور ٹرینوں میں تو باقاعدہ اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، اللہ کے گھر میں ہمارے محلے میں ایک رہتا تھا، عبد الباری نام تھا اس کا. وہ بیچارہ وہ تھا بیچ والا تھا. نہیں سمجھے بیچ والا؟ ہاں سمجھ گئے ماشاءاللہ، سمجھدار لوگ. بیچ والا تھا، عید بقرعید کی نماز بھی پڑھتا تھا وہ، اور وہ پوری ٹولی تھی پیچھے، وہ رہتا تھا. بہرحال ایک دفعہ ایسی تھا تو ہم نے پوچھا اس کے، میں نے کہا باری بھائی یار یہ آپ لوگ بڑا اہتمام کر رہے ہو رجب کے مہینے میں. بولے خواجہ صاحب کے یہاں جانا ہے. تو ہم نے کہا بھائی خواجہ صاحب کے یہاں سے تم سے کیا نسبت بھائی؟ نہیں تم لوگ یار وہ گا بجا کر کے اپنا مانگنے کھانے والے غلط کام کرتے، پتہ نہیں اللہ بہتر جانے. تم لوگ کو بولے بھیا آپ کو نہیں معلوم؟ میں بولا نہیں، کیا بات ہے؟ کہا خواجہ صاحب ہماری برادری کے تو تھے، اللہ کی قسم بتلا. اور آپ جا کے دیکھو، کہتا اس نے بتلایا ہمارا عالمی اجتماع ہوتا ہے، خواجہ صاحب کے مزار پر سالانہ اجتماع ہوتا ہے. اگر وہاں ہماری برادری کا کوئی نہ پہنچا ہم اسے اپنی برادری سے باہر کر دیتے ہیں. اور گورنمنٹ بھی مجبور ہے ان کو پہنچانے کے لیے، کیونکہ وہ ٹکٹ لیتے نہیں. وہ ٹی ٹی پوچھتا ہے تو پوچھتے ہیں عورت کا ڈبہ ادھر ہے، مرد کا ڈبہ ادھر ہے، ہمارا ڈبہ کدھر ہے؟
کہا ہم لوگ جاتے ہیں گاتے بجاتے نکل جاتے ہیں خواجہ صاحب کے دربار میں ناچتے گاچتے، اپنا چھڑی جاتی ہے اور وہ چھڑی دلی جاتی ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء کے مزار پہ آج بھی رکھی جاتی ہے، پھر وہاں سے وہ چھڑی باقاعدہ اجتماع دلی میں ہوتا لال قلعہ کے قریب وہ گراؤنڈ میں، اور پھر وہاں سے بھی وہ چھڑی چلتی ہے تو پھر وہاں جاتی ہے، معلوم ہے آپ کو وہاں جہاں نہیں وہ ارے کہاں کلیئر شریف جن کی شادی ہوئی خواجہ فرید الدین خواجہ فرید الدین گنج شکر کی بیٹی، انہوں نے ان کے اوپر کلیئر شریف والے بابا پر شادی کر دی۔ اب ان کی شادی ہوئی، تذکرہ خلیل کے اندر موجود ہے، کتاب میرے پاس موجود ہے اور ہندوستان پاکستان میں ملتی ہے کہ جب وہ شادی کی پہلی رات اندر گئے تو دیکھا سجی سنوری کوئی بیٹی، کہا کون ہو؟ کہا میں آپ کی بیوی ہوں۔ کہا اعوذ باللہ، اللہ کی بھی بیوی ہوتی ہے؟ استغفر اللہ۔ اور کہا ایک جلالی نظر ڈالی، بھسم ہو گئی۔ خواجہ فرید الدین گنج شکر کی بیٹی انگار ہو گئی۔ یہ جلالی نظریں ہیں بھائی، اللہ کے نبی صحابہ کی وہ قوت حاصل نہیں تھی جو ہمارے انڈین، ہم اسی لیے کہتے ہیں خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے، خصوصاً اس قسم کے اولیاء سے۔ ہم ایسے لوگوں کو اولیاء یا ولی ماننے کے لیے تیار، اللہ وہ صاف ستھرا عقیدہ جو اللہ کے حبیب نے پیش کیا تھا، وہ صاف ستھرا دین جو پیغمبر اسلام نے پیش کیا تھا، الحمدللہ علمی عملی دونوں طور پر محفوظ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ یہ ہے سنتوں کے اوپر، سنتوں سے کتنے فائدے اور بدعت کے کتنے نقصانات ہیں۔ اس نے بتایا، اب وہ گاجے باجے کی بات تو کہا، زین العابدین صاحب نے BBC لندن کے انٹرویو میں کہا اصل میں جب خواجہ صاحب راجستھان آئے اجمیر تو دیکھا کہ یہاں پر جس پجاری کی آواز خوبصورت ہے اس کی مندر میں زیادہ لوگ جاتے ہیں، تو خواجہ صاحب نے کہا اب اسلام کو ہم کو پھیلانا ہے، تو ایسے 2-4 قوال بلائے، گوائے اور پھر ڈھول تاشے دیے ان کو، اور جناب علی اس طرح سے انہوں نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کر۔ میں نے کہا اگر خواجہ صاحب ولی اللہ ہوتے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ کے، اور کہتے ہیں کہ ان کو اللہ کے نبی نے بھیجا تھا، تو انہیں ڈھول تاشے بجانے کے لیے بھیجا تھا؟ اللہ کے نبی کی حدیث صحیح فرماتے ہیں بعثت لأکسر المزامیر، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ گانے بجانے کی چیزوں کو میں توڑ دوں، مٹا دوں، اور ان کے ماننے والے ان کی وہ ڈھول تاشے بجوا کر دین پھیلا رہے ہیں۔ یہ کون سا اسلام ہے کہ ڈھول تاشے بجوا کر اسلام کو پھیلایا گیا ہے دین کے اندر؟ اللہ اللہ، کہاں موڑا جا رہا ہے۔ اسی لیے اب بلیک ہاؤس میں بھی قراردادیں پاس ہو رہی ہیں کہ یہ جو قرآن و سنت کی بات کرنے والے بڑے بنیاد پرست لوگ ہیں، بڑے سخت اور کٹر لوگ ہیں، یہ ان کو وہابی کہا جاتا ہے، یہ ٹیررسٹ ہیں، یہی دہشت گرد ہیں، اور یار لوگوں نے بھی رپٹیں لکھوائی ہوئی ہیں، واللہ بتلا رہا ہوں۔ اور حیدرآباد میں مجھے ہم احباب نے بتلایا کہ ہمارے نوجوانوں کو ماں باپ سے دھمکوایا جاتا ہے، اے تیرا بیٹا بڑا قرآن حدیث کی بات کر رہا ہے، سمجھا لے، نہیں تو چوکی میں ایسا گھسے گا تو پھر نکلے گا نہیں، ٹیررسٹ کے نام پہ لکھوا دیں گے۔ اللہ کی قسم بتا، اس طرح ڈرایا جاتا ہے۔ ہم نے سنے اپنے کانوں سے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ اے لوگو نجات چاہتے ہو، اے لوگو دنیا آخرت کی کامیابی چاہتے ہو، اے لوگو گناہوں سے چھٹکارا چاہتے ہو، اے لوگو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامنوں سے چمٹو، اللہ کی قسم دنیا بھی بن جائے گی، سمر جائے گی، آخرت بھی سمر جائے گی۔ یہی میرا پیغام ہے، یہی میری آواز ہے، یہی میری دعوت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اے اللہ ہمیں اور اللہ اپنے نبی کی امت کو، سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عملاً قولاً فعلاً عقیدتاً اعمالاً ہر اعتبار سے اللہ متبع اور پیروکار بنا دے مولا۔ اے اللہ شیطان کے چنگل سے اس امت سے نجات دلا کر اپنے نبی کے دامن سے اسے وابستہ فرما دے مولا۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن و سنت پہ چلنے والا بنا دے مولا۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن و حدیث پہ مرنے والا بنا دے مولا۔ ہم اپنی زندگی میں قرآن و حدیث کو نافذ کریں، اپنے گھر میں، بیوی میں، بچوں میں، پوری دنیا میں۔ اے اللہ قرآن و حدیث کے پھریرے کو لہرا دے مولا۔ اے اللہ جس طرح مملکت
مملکت سعودی عربیہ میں قرآن و حدیث کا جھنڈا لہرا رہا ہے، اے اللہ تمام مسلمانوں کے ملکوں میں اسی طرح قرآن و حدیث ان کی عدالتوں میں اس کی بالادستی عطا فرما مولا، اور ان کے جھنڈے کو لہرا دے مولا۔ تمام مسلمانوں کو اپنے نبی سے سچی اور حقیقی قولی عملی فعلی ہر اعتبار سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما مولا۔ اے اللہ ہم سے جو گناہ ہو رہے ہیں، جو نقص ہیں، جو کمی ہیں، اللہ انہیں معاف فرما، لیکن ہم تیرے نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم جد و جہد کرتے ہیں، ان میں کمی ہو جاتی ہے اور تقصیر ہو جاتی ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، لیکن ہم انکار نہیں کرتے نبی کی سنت کا، نبی کی سنت سے تحقیر نہیں کرتے، نبی کی سنت کی توحید نہیں کرتے، نبی کی احادیث کا احترام کرتے ہوئے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے مولا، اے اللہ ہم سب کے دلوں میں اپنے نبی کی محبت ڈال دے مولا، اور مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد بنا مولا، ہماری ماں بہنوں کو بھی حجاب پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جتنے بھی بدعات اور شرکیات ہیں اے بار الہ ان سب سے امت مسلمہ کو نجات عطا فرما مولا، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔